اللہ کیوں منوا رہے ہو؟ عیسیٰ ابن مریم آئے ہوئے. سوچیں آپ پریشر کتنا بڑھ گیا ایک عام ایسے سوچنے والے مسلمان پہ جو قرآن کو سورہ کاف کو جانتا ہو, ہسٹری پڑھتا ہو. ایمان بچانے کے لیے اس کو عیسیٰ ڈکلیئر کرنا مجبوری. عمومی بندہ تو پیر کو اللہ مان لیتے. نبی ایک گروہ کے سامنے جو بات کرے گا وہی بات دوسرے گروہ کے سامنے کرنی ضروری ہے, چاہے اس کے آتے ہی لوگوں کا ایمان کی طرف دوڑنا ضروری ہے. ہر گھر میں اللہ کے پیغام پہ ماننے والے لوگ ہو جائیں گے. یہ نشانی ہے کس کی؟ ان کے مسیح. سائنس کے سارے لوگوں نے سجدہ کرنا دجال کو. باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا. کس طرح گھر میں سے ایک مومن نکلے گا تو اس کے اپنے گھر والے بھی دجالی ہو. لوگ بیسیکلی اپنی جنت پکی کرنے کے جدھر آپ کو میجر ایونٹس ملیں گے نا اسلام کے, ادھر پہاڑ سینٹرل فگر وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں پیدا کیا. یہ خرافات رکھی ہوئی ہیں. اللہ خود زمین پہ آیا ہوا ہے ان فلیش اینڈ بون. ٹھیک ہے, یہ ٹرانزیشن غور سے سمجھیں آپ, کسی وجہ سے بتا رہا ہوں. کیونکہ پروٹیسٹنٹس جب کہتے ہیں نا اللہ خود زمین پہ آیا تو وہ عیسائیوں سے دور یہودیوں کے پاس آتے نہ ہوں, مسلمانوں کے قریب آتے ہوں یا نہ آتے ہوں فلسفے میں, مگر عیسائیت سے دور ہو جاتے ہیں جو کلاسیکل پالین ڈاکٹرن ہے. اس کا مطلب ہے یہ ٹرانزیشن کی ایک سٹیج خود ہی اپنا راستہ بنا رہی ہے کہ ہاں اللہ کا بیٹا نہیں ماننا. مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہوگا کہ یار تم بیٹا نہ مانو, مگر اللہ تو مان لو نا, اور کون کر سکتا ہے یہ کام جو یہ کر رہا ہے. تو مسلمان کہے گا یار اللہ کیوں منوا رہے ہو؟ عیسیٰ ابن مریم آئے ہوئے, اس کو اللہ کیوں منوا رہے ہو؟ ہم ایمان لاتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہے. ایمان بچانے کے لیے اس کو عیسیٰ ڈکلیئر کرنا مجبوری ہو جائے گی مسلمانوں کی, جو ذرا سے شعور والے مسلمان ہوں گے. عمومی بندہ تو پیر کو اللہ مان لیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو سجدہ کر لیتا ہے, وہ تو گیا. عمومی مسلمان تو گیا اسی وقت ہی. کیوں؟ اس کو مرا ہوا بچہ لا کے دیں گے. عورتیں تو اسی لیے تو عورتیں کیوں دجال پہ زیادہ فالو ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی جو دجال کے ہاتھ پہ بیعت کریں گی. کیوں؟ کیا چاہتی ہیں ہوگی مل جائے گی. جوانی چاہتی ہو مل گئی, مرے ہوئے بچے چاہتی ہو مل گئی, مرے ہوئے ماں باپ چاہتے ہو واپس مل گئے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ پیسے دولت وہ تو ہر ایک کو مل رہی. اس وجہ سے جو ایموشنل اپیل ہے دجال کی وہ تو آپ کے لاس کے ساتھ اٹیچ ہوئی نا, لاس کے. تو لاس تو ختم کر دیا دجال نے. ریشنلٹی میں تو چلیں ہر بندہ اپنی اپنی سائنس لڑاتا ہے, ایموشنلٹی میں تو لاس ہے. میرا بچہ مر گیا, میرا باپ مر گیا, میری ماں مر گئی, جو بھی ہو گیا وہ سب کے سب واپس. ہاں تو پھر کیا ماننا ہے اس میں؟ کیا مذائقہ ہے؟ اور کیا کرتا ہے اللہ؟ اللہ بندے زندگی دیتا ہے, اس نے زندگی دی دی. اللہ رزق دیتا ہے, اس نے رزق دے دیا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ ایک شعور والا بندہ کہے گا نہیں میں اللہ تو نہیں مان سکتا اس کو. ہاں مگر عیسیٰ ابن مریم یہی ہے. سوچیں آپ پریشر کتنا بڑھ گیا ایک عام ایسے سوچنے والے مسلمان پہ جو قرآن کو سورہ کاف کو جانتا ہو, ہسٹری پڑھتا ہو. اس وقت کی ہسٹری تو میں اور آپ ہے نا, اس وقت اس کو پتہ ہو کہ ہاں بھائی نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. دجال کے ٹائم پہ یہ واقعات ہوں گے. وہ پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں یہ کیونکہ کلیم کر چکا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, عیسائیوں کے لیے کر چکا ہے. تو نبی تو جھوٹا تو نہیں ہوتا نا, ڈیل کرنے کے لیے عیسائیوں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں, اور مسلمانوں کو آگے کہہ رہا ہو یار وہ تو پہلے سے ہی مانتے تھے اس لیے ان کو میں نے چپ کرانے کے لیے کیا ہے. فکر نہیں کرو, میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں. اس طرح تو یہ نبیوں کے مزاج نہیں ہے. نبی حق بات کرتا ہے. نبی میں تقیہ جو ہے نا, نبی کا وقت کے امام کے اوپر تقیہ حرام ہے. تو نبی تو تقیہ نہیں کر سکتے نا, نبی تو حق کی بات کرتے ہیں. یہ نہیں اگر نبی نے تقیہ کر لیا نا, دھوکہ کر دیا اور اس طرح پولیٹیکل قسم کی حکمت دکھا کے کسی ایک قوم کو کیا بات, کسی ایک گروہ کو دوسری بات, تو پھر تو ہدایت کا اور حق کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا. سو یہ غور سے سمجھے, نقطہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ نبی ایک گروہ کے سامنے جو بات کرے گا وہی بات دوسرے گروہ کے سامنے کرنی ضروری ہے. چاہے جان جاتی ہے تو جائے, سارے کے سارے انسان مرتے ہیں تو مریں, یہ اس بارے میں نبی کمپرومائز نہیں کر سکتا. یہ میتھس ہے, یہ بیسک سائنس ہے, کامن سینس ہے. ورنہ ہر بندہ یہی سوچے گا کہ اس موقع کی حدیث پکڑوں یا اس موقع کی حدیث پکڑوں. ٹھیک ہے, سو یہ کہانی نہیں ہو سکتی کہ عیسائیت کو دجال کچھ اور دکھا رہا ہو اور ہمیں آگے کچھ اور کہہ رہا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. وہ جو بات عیسائیوں اس سے کرے گا وہی بات مسلمانوں سے کرے گا. پریشر اس لیے بلڈ ہو رہا ہے کیونکہ مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ ہر بات پہ عیسائی تھنک ٹینکس, عیسائی عام بندہ اور عیسائی خاص بندہ, سب کے ساتھ اپنے اپنے موقف سے دجال کو یا تو نبی مان رہے ہیں, اور یا اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں یا اللہ مان رہے ہیں. اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار یہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا مان سکتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا نبی ہی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی جو معجزے کر رہے تھے وہ یہی کر رہے تھے, مگر وہ اللہ کا نبی نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے طواف والی کہ وہ اللہ کے نبی کے حلیے کے اندر اور تمام تر معاملات کر رہا ہوگا لوگوں کو بس اللہ کے دین سے ہٹانے کے لیے, اپنے ایمان سے ہٹانے کے لیے. اوکے, عیسائیت کا نقشہ آپ کو سمجھ آ گیا. اب آگے آتے ہیں یہ بات یہودیت کی. تو یہودی کیا مانتے ہیں یہ سمجھ لیں. یہودی مانتے ہیں کہ ہمارا جو مسیح ہے نا وہ عام بندہ ہونا ضروری ہے, عام انسان ہونا ضروری ہے. داؤد کی اولاد میں سے ہوگا, اس کا مطلب ہے انسان ہے, اور اس کا گدھے پہ سواری کر کے ایک خاص علاقے میں انٹر ہونا ضروری ہے ان کا. ٹھیک ہے, اور اس کے آتے ہی لوگوں کا ایمان کی طرف دوڑنا ضروری ہے, لوگوں کی جنگ بند ہو جانا ضروری ہے, قومیں آپس میں جنگ کرنا بند کر دیں گی, اس کو دیکھتے ہی لوگ ایمان کی طرف داخل ہوں گے. ٹھیک ہے, 18-19 نشانی ہے, میں ان کا بس خلاصہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ باقی کی نشانیوں کا سورہ کہف کے تھرو اس طرح ہینڈل نہیں کریں گے, کوئی تعلق نہیں ہوگا. جو کرٹیکل نشانی وہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہی آئے گا اس کو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوگی. سب سے کرٹیکل نشانی یہودیوں کی کہ مسیح جب بھی آئے گا وہ دعوت و تبلیغ نہیں کرے گا, لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اب عیسائیوں کو سائڈ پہ رکھیں, وہ مسائل کو ذہن میں رکھیں جو چل رہے ہوں گے. دعوت و تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو پھر دنیا میں وہ کیسے ایک کے گھر کے اندر اللہ کا پیغام پہنچا دے گا. یہودی ایمان ایک ایک گھر, جدھر سے سورج نکلتا ہے, سورج کی پہلی کرن جہاں کرتی ہے اس علاقے سے لے کے جہاں سورج کی آخری کرن گرتی, ہر گھر میں اللہ کے پیغام پہ ماننے والے لوگ ہو جائیں گے. یہ نشانی ہے کس کی؟ ان کے مسیح کی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نشانی ہمارے مسیح کی بھی. اور سے سمجھیں اس بات کو, ہمارے مسیح کی اور ان کی مسیح کی ایک نشانی کامن ہے. مسئلہ یہ ہے ان کی مسیح کی یہ پہلی نشانی ہے اور ہمارے مسیح کی یہ آخری نشانی ہے. سمجھیں, ان کے مسیح کی پہلی نشانی کیا ہے؟ ہر گھر میں اللہ کا پیغام ہوگا. ہمارے مسیح کی پہلی نشانی کیا ہے؟ دمشق میں نازل ہونا عیسیٰ کا, جنگ کرنا. ٹھیک ہے, ان کے مسیح کی نشانی کیا ہے؟ جنگ نہیں ہوگی. یہاں تک کہ قومیں اپنے ہتھیار پگھلا کے حل بنائیں گی, زراعت کے لیے حل بنائیں گی. یہ نشانی ہے کس کی؟ ان کے مسیح کی. دعوت نہیں کرے گا وہ, کیونکہ دعوت کی ضرورت نہیں, اس کے آتے ہی لوگوں کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ یہودیوں کے مسیح کی نشانی بتا رہا ہوں. مسلمانوں کے مسیح کی نشانی ہے جنگ کرے گا. اور آخر میں جب یہ جنگ جیت جائیں گے ہمارے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, تو دنیا کے ہر گھر میں اللہ کا پیغام پہنچا دیں گے. یہاں پہ آگے کامن ہو گئے, ان کے مسیح آتے ہی پہنچائے گا, ہمارے مسیح اینڈ میں پہنچائیں گے. اب ہمارے پاس وہ نشانی ہے کہ جو ان کے مسیح کی پہلی نشانی ہے, اور وہ کیا ہے؟ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ دجال کے ٹائم پہ کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں بچے گا, چاہے وہ چھوٹا شہر ہو, گاؤں ہو یا بڑا ہو, ہر گھر میں یہ فتنہ داخل ہوگا. ان کے مسیح کی نشانی کی ایپلیکیشن ہمارے پاس موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ دجال پہلے ایک ایک گھر میں ایمان کے نام کے اوپر, کیونکہ یہ اللہ کا بیٹا ہونے کی بات کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے پکا مولوی ہے, کوئی کسی کی نہ کسی مذہب کا, اللہ کی بات کر رہا ہے نا, یا سمجھ لیں اللہ کی بات نہیں کر رہا, اللہ ہونے کی بات کر رہا ہے. تو تب بھی تو کسی رچرڈ ڈاکنز کو تو نہیں پکڑے گا جا کے نا. رچرڈ ڈاکنز تو کہے گا بھائی میں تو ویسے ہی نہیں مانتا اللہ کو, دیریے تو ویسے ہی نہیں مانتے, سائنس والے تو ویسے ہی نہیں مانتے. تو اللہ کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ دینی کانسیپٹ ہے, وہ ریلیجیس فیکشنز کو پکڑے گا سب سے پہلے آ کے. اور عام سائنس کا چھوٹا جو پجاری ہے وہ تو ویسے ہی سجدہ کرے گا اس کو کہ بھائی یہ تو ایکسپلین نہیں کر سکتی سائنس. اس کا مطلب ہے سب کہانیاں درست تھیں ان لوگوں کی. سائنس کی تو یہ انتہا ہے ہمارے پاس کہ سائنس کے سارے لوگوں نے سجدہ کرنا دجال کو کہ بھئی ہم تو لاجک لڑاتے رہے, تو کیسے کر رہے, تو بارشیں کیسے کروا رہا ہے. یہ تو سائنس کے تھرو نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے کہ یہ کتابیں درست تھیں ان لوگوں کی. ٹھیک ہے, سائنس والے تو گئے, تحریے تو اسی وقت ہی منٹ لگے گا. سب سے چھوٹی فوج ہے ویسے بھی, ان کی کوئی خاص ویلیو وقت ہے نہیں. سو نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ دجال ایک ایک گھر میں پہنچے گا, بڑے شہر ہوں چھوٹے گاؤں ہوں, کوئی گھر نہیں بچے گا, اس وقت کیا کرو؟ پہاڑوں کا رخ کرو. اس وقت پہاڑوں کا رخ کرو. گھروں کے اندر گھر والے ہاتھ چھڑا کے بھاگیں گے دجال کی طرف.
باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا. کس طرف؟ دجال کی طرف. تھوڑے گنتی کے کچھ مومنین رہ جائیں گے کہ جو کہیں گے یہ ایمان نہیں اپنا خراب, یہ جو کچھ دے رہا ہے دیتا رہے, جو کچھ لے رہا ہے لیتا رہے, میں نہیں اس کے پاس جا رہا, چاہے جان نکال کے لے لے, ٹھیک ہے, چاہے مجھے جنت اٹھا کے دے, میں اپنا ایمان اس کے اوپر نہیں ڈال, میں نہیں بیعت کر رہا. یہ ہزاروں میں رہ جائیں گے لوگ. ان کے لیے حکم تھا کہ ایسے موقع پہ پہاڑوں کا رخ کرو. دجال یہاں پہ بتایا جاتا ہے ہمیں کہ جیسے کہ سوائے پہاڑوں کے ہر جگہ اس کا میسج پہنچ جائے گا. حالانکہ نبی اسلام نے کہا نہیں, ہر جگہ پہنچے گا, چاہے وہ پہاڑی کیوں نہ ہو. ہر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں بچے گی جہاں پہ دجال کا. پھر بھی پہاڑوں کو بھی جانے کا حکم ہے. اس لیے اس کنفیوژن میں نہ پھنس جانا کہ دجال آئے گا تو پہاڑوں میں نہیں جا سکے گا. کیوں پہاڑوں میں کیوں نہیں جا سکے گا؟ پہاڑ پہ تو عام بندہ چڑھ جاتا ہے, دجال کے پاس تو ویسے ہی بڑی طاقت ہیں. پہاڑوں کا بھی کیا تعلق ہے میں بتاتا ہوں, مگر یہ مفروضے میں نہ آ جانا, یہاں پہ کنفیوژن نہ ہو جائے کہ دجال کے ٹائم پہ جتنے بھی ذرا میدانی علاقے ہیں وہاں پہ گئے لوگ, اور جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ بچ گئے. نہیں, ایسے نہیں. ہر جگہ پہ دجال کا کانسیپٹ کلیریفیکیشن کے ساتھ پہنچے گا اور لوگ کھلے عام بیعت کریں گے اس کی. یہ یہودیوں نے بھی کہا ہے کہ کھلے عام بیعت ہوگی بغیر کسی فورس کے. کوئی دعوت بھی ایک انفلوئنس آف پاور ہوتی ہے. میں دعوت دوں گا, آپ سمجھیں گے, مانیں گے, میں لاجیکلی کنونس کروں گا اور آپ آ جائیں گے. نہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہودیوں کو سمجھیں, یہاں پہ یہودیوں کی کتاب کو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو نشانی ہے وہ بغیر دعوت کے پورے انتظام کی ہے. ہمارے پاس بھی ہے وہ نشانی, بغیر دعوت کی ہے وہ, مگر آخری ہے. ہمارے پاس بھی ایک نشانی ہے بغیر دعوت کے شروع کی, وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی نہیں. ٹھیک ہے, اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ کہ کیسے ایک بندہ چیک کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو میں کہاں سے ڈھونڈوں گا. جھوٹے تمام تر معاملات کے اندر, اس دجل کے اندر, دجل دھوکے, اس دھوکے کے اندر میں اصلی عیسیٰ کا کیسے ویٹ کروں. ہمیں جب کہا عیسیٰ ابن مریم میں آنا, آ گئے, عیسائیوں نے بھی مان لیا, سب کچھ کر کے دکھا دیا. تو یہ معاملہ اتنا ڈیپ لیول پہ, اتنی ڈیپ لیول پہ یہ مسکنسیپشن اور کیا اسے کہتے ہیں, وہی فتن ہے. فتن ہی کہیں گے, اس کے علاوہ تو اس سے بہترین لفظ تو کوئی ہے نہیں. اتنا بڑا فتنہ کریٹ ہو جائے گا, عام بندہ اپنے گھر والوں سے ڈیٹیچ, ختم. آپ کوئی ایک گھر نہیں بچے گا کہ جس میں ہر فیملی, زیادہ تر فیملی دجال میں بیعت نہیں کر رہی. بڑے بڑے خاندان تو ویسے ہی کر لے ہوں گے, مگر جس گھر میں سے ایک مومن نکلے گا تو اس کے اپنے گھر والے بھی دجالی ہو چکے ہوں گے. اگر کوئی مومن بچے گا تو اس سے پوچھیں گے تو کہے گا ہاں میرے ماں بھی گئی, میرا باپ بھی گیا, میری بہن بھی, بیوی بھی گئی, بچے بھی گئے. اتنی قلت میں مومنین بچیں گے. کیوں؟ اتنا وائڈ اسپیکٹرم کے اوپر اس کی اپیل ہونی ہے. جو لوگ بہت زیادہ سائنس لاتے ہیں وہ بھی کنونس ہو جائیں گے, جو بالکل سمینا و آتانا والے ہیں وہ بھی کنونس ہو جائیں گے. تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پیچھے پھر اللہ کا ہاتھ ہی رہ جائے گا بس. جس کو اللہ نے بچانا ہے بس وہی بچے گا. کیونکہ ہم جس بھی طریقے سے جا رہے ہوں گے وہ اس طریقے سے آپ کو پوری طرح اڈاپٹ کر چکا ہوگا. یہودی بھی, عیسائی بھی, مسلمان بھی, دہریے بھی, قبائلی بھی, اور بیچارے جو عام سے نہتے سے مسلمان ہیں, جو کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. جو ہو رہا ہے, جو لوگ کریں گے ہم وہی کریں گے, تو وہ تو گئے اسی وقت. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دینی فریضہ سمجھ کے کر رہا ہے. یہ خاص دین ہے جس کے اوپر چل رہا ہے, کیونکہ یہ دین کا ہی نام لے رہا ہے. یہ اس دین اس بھائی صاحب کا اپنا ہے. اس کا لوگ بیسیکلی اپنی جنت پکی کرنے کے لیے اس کے پاس جائیں گے. لوگ دنیا کی لالچ میں نہیں اس کے پاس جائیں گے. دنیا تو ظاہر ہے ہم ہیں ہی حارث لوگ, دنیا تو مل ہی رہی ہے, مگر لوگ واقعی میں جنت کے لیے ہی اس کے پاس. اس کا مطلب ہے لوگ ریلیجیسلی فالو کریں گے اس کو. سیکولر مائنڈ سیٹ نہیں ہے جس کی انویٹیشن ہے دجال, ریلیجیس مائنڈ سیٹ ہے. لوگ کہیں گے دنیا میں بھی حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ, اس لیے ہم آئے تھے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو. اگلا چیپٹر آتا ہے سورہ کہف کا, اصحاب کہف کا. This is where the story really becomes interesting. The most advanced concept جو سائنس کو پوری طریقے سے راستہ دکھا سکتا ہے. قرآن پاک میں 3-4 ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ سائنسدان اگر اچھی نیت سے پہنچ گیا تو سائنس کو پر لگ جائیں گے, لٹرلی پر لگ جائیں گے. اتنی تیزی سے ترقی کرے گی سائنس اگر سورہ کہف کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کر سکیں ہم. تو سورہ کہف کا دوسرا جو چیپٹر ہے اینڈ آف ٹائم سے اس کا کیا تعلق ہے, اس کو ہم اب ظاہر کرتے ہیں.
اب آتے ہیں ہم اصحاب کہف کی طرف. اصحاب کہف از دا موسٹ انٹرسٹنگ, موسٹ ایڈوانس کانسیپٹ جو کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا. اس سے پہلے کہ ہم اصحاب کہف کی طرف آئیں, اس حدیث کی طرف چلیں کہ جب دجال کا وقت آئے تو پہاڑوں کا رخ کرو. ٹھیک ہے, ایک غور سے سمجھیں اس بات کو. پہلی وحی کہاں پہ آئی؟ پہلی وحی غار ہیرا میں آئی, پہاڑ پہ آئی, یاد رکھیے گا. آخری وحی کہاں پہ آنی ہے؟ کہاں پہ آنی ہے؟ جی, یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے. آخری وحی آنی ہے حضرت عیسیٰ کو, اور آخری وحی جو ہمیں پتہ ہے, اور وہ کوہ طور پہ آنی ہے. ٹھیک ہے, کوہ طور کیا ہے؟ پہاڑ ہے. حضرت موسیٰ پہاڑ. جدھر جدھر آپ کو میجر ایونٹس ملیں گے نا اسلام کے, ادھر ادھر پہاڑ سینٹرل فگر کے طور پہ آئے گا. اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ کہیں اور لے جائے گی بات کو کہ پہاڑ اٹ سیلف قرآن پاک میں کس طریقے سے ڈسکرائب ہوا ہے. میں اس وقت صرف اینڈ آف ٹائم کے پرسپیکٹو سے بتا رہا ہوں. اصحاب کہف کہاں گئے؟ پہاڑی غار بائے ہوئے پہاڑ میں. انہوں نے بھی پہاڑ کا ہی رخ کیا ہوا ہے اپنے دور کے اس ٹائرنٹ کے خلاف کہ جو زبردستی کر رہا ہے ان کے اوپر. اس پرسپیکٹو سے دجال کے اوپر اس کی ریلیونس بہت اسٹریٹ سرب بنتی ہے. مگر یہ کافی نہیں ہے, یہ کافی نہیں, کیونکہ اصحاب کہف نے جو پرابلمس کو ڈیل کیا اور نہیں کر سکے اور نکل لیے ادھر سے, بھاگے ہوئے تھے. وہ نبی اسلام نے بھی کہا ہے کہ دجال سے لڑ نہیں سکتے تم. دجال سے کوئی انسان نہیں لڑتا سوائے اس کے کہ وہ نبی ہو. اور چونکہ اس نے آنا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس لیے عیسیٰ ابن, یہ حدیث نہیں سنا رہا ہوں, یہ میں آپ کو اپنی رائے بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھانا اصل میں اینڈ آف ٹائمز کی کڑی ہے. بنی اسرائیل جو بھی کرنا چاہ رہا تھا, جو بھی وجوہات تھی اس کی, اس میں بھی دجال کے بہت بڑے عناصر لگتے ہیں. مگر یہ پلان تو صاف ظاہر ہو گیا ہے, یہاں تک کہ جو عیسیٰ کے آنے کے اوپر انکاری ہیں نا, مسلمان ہی صحیح, وہ دجال کے انکاری نہیں ہو سکتے. اور سمجھیں, اور اگر دجال کے انکاری نہیں ہو سکتے, چونکہ حدیث اتنی تعداد میں دجال کی, تو جو بھی بندہ جس مرضی فلاسفر مفکر اسکالر کو سنتا ہو اور وہ کہتا ہو کہ نہیں یہ حضرت عیسیٰ کا قرآن سے ثابت کریں کہ وہ واپس آئیں گے, حدیث سے صاحب حدیث تو ضعیف ہیں جو بھی مل رہے ہیں, تو دجال کے اوپر کی حدیثیں ضعیف کر کے دکھا دو, تعداد کم کر کے دکھا دو. دجال کے اوپر پھر بھی ماننا پڑے گا. کہاں یار اتنا بڑا, اتنا زیادہ ٹیکسٹ دجال کا, اس بارے میں وہ انکاری نہیں ہو سکتے. اور اس چونکہ ٹیکسٹ سے انکاری نہیں ہو سکتے تو اس لیے ان کو وہ والا ٹیکسٹ ریشنلی قبول کرنا پڑ جاتا ہے. ایموشنلی وہ اس کے خلاف ہی ہیں, مگر اس کے خلاف جلغار کر نہیں سکتے. اس ٹیکسٹ میں ایک سینٹرل جو حدیث ہے وہ یہ ہے, جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, کہ دجال کو عام بندہ مار ہی نہیں سکتا, نبی مارے گا. اب دجال اگر آنا ہے جس کی اتنی تعداد میں حدیثیں ہیں, تو پھر اس کو مارنا بھی تو ضروری ہے نا. تو مارنے کا فارمولہ بھی تو ہمیں پتہ ہے کہ تو نبی نے مارنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دجال خود انوائٹ کر رہا ہے انہی لوگوں کو, مسلمانوں کو جو اس وقت زندہ ہیں, جو یہ پروگرام دیکھیں گے, کہ اگر دجال کو آپ نہیں انکار کر سکتے تو عیسیٰ کے واپس آنا ضروری ہو گیا آپ کے لیے. دجال خود انوائٹ کر رہا ہے اسے اپنے مریم کو. ٹھیک ہے, اب بہت ضروری ہے کہ آپ کو اصحاب کہف کے تھرو یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں کہ اپنے ٹائم کے اوپر جب دجال نے طاقت لگائی تھی, جو بھی بادشاہ تھا, تو ہمیں بھاگنے کا حکم ہے وہاں سے, بھاگنے کا, لڑائی کرنے کا حکم نہیں ہے. ایکچولی لڑائی نہ کرنے کا حکم ہے کہ مت لڑنا, اس سے نہیں لڑ سکتے ہو, جو مرضی کر لو. اس لیے نہیں کہ تمہارے اندر طاقت کم ہے. یہ جس طریقے کی مخلوق ہے, اس طریقے کی مخلوق کو اس دنیا کا انسان نہیں مار سکتا. یہ غور سے سمجھ لیں, اس کا ثبوت دیتا ہوں میں آپ کو. ابن سیاد ایک ایسا بچہ پیدا ہوا کہ جو نبی السلام کے ٹائم پہ ادھر ہی مدینے میں, کہ لوگوں نے کہا کہ بالکل ہی کوئی عجیب مخلوق پیدا ہو گئی ہے. دجال کے بارے میں اتنی ٹریننگ تھی صحابہ کی کہ لوگوں نے ڈائریکٹ دجال کا ہی نام لیا. یہ نہیں کہا کہ کوئی عجیب مخلوق, دجال پیدا ہو گیا. اتنے ٹرین تھے صحابہ. اور سمجھیں کہ آج کل کا مسلمان دجال کے اوپر کوسچن مارک رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. ادھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو کہ غیر معمولی ہیں, اور صحابہ نے سب سے پہلے دجال کا لفظ سوچا. ہم تو کبھی 10 دفعہ پیدا ہو جائے ایسی چیز ہم نہ سوچیں,
کیونکہ دجال کے اوپر ہم بالکل ہی صرف نظر کر کے بیٹھے ہوئے. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے, نبی اسلام ساتھ صحابہ بھی گئے, اور اس تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں, مگر اس بچے نے واقعی میں پہلے تو بدتمیزی کی نبی اسلام کے ساتھ. چھوٹا سا بچہ ہے اور ایسے اس نے کچھ ایسے سوال پوچھے اور کچھ ایسے جواب دیے نبی اسلام کو جو کہ بہت ہی غیر معمولی. سب چونکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ جب اس نے بدتمیزی کی نبی اسلام سے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی وقت نبی اسلام سے اجازت مانگی کہ بس یا رسول اللہ, میرے سے نہیں برداشت ہو رہا ہے, مجھے اجازت دیں بس, اور میں اس بچے کو ابھی دے قتل کروں, یہ تو بہت بڑی تباہی مچائے گا. اب غور سے سمجھیں اس بات کو, جہاں تک میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ عمر بن خطاب, اگر یہ دجال ہوا نا تو یہ نہیں, تم نہیں مار سکتا اس کو, اور اگر یہ نہ ہوا تو ایک ایسے بچے کی جان لے لے گا جس نے وہ یہ کام نہیں کیا جس میں قتل بنتا ہو اس کا بھی. ٹھیک ہے, نقطہ کیا ہے یہاں پہ سمجھنے والا کہ عمر بن خطاب 7 فٹ کے عمر بن خطاب تلوار نکال رہے ہیں, ایک بچہ کھڑا ہے سامنے. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ عمر بن خطاب تلوار نکال کے کھڑے ہوئے ہیں جن سے لاکھوں نہیں تو ہزاروں کفار قتل ہو چکے ہیں ان کی تلوار سے الگ الگ لڑائیوں میں, مگر نبی اسلام کہہ رہے ہیں کہ یہ تیری تلوار سے نہیں مرنے والا. اس کو کسی اور دیو ملائی قسم کی سائیکالوجی میں مت لے کے جانا, سمپل رکھنی ہے بات کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مخلوق, اگر تو یہ دجال ہے تو یہ وہ مخلوق ہے, یہ تلوار سے نہیں مرنے والا. جو مردوں کو, اندھوں کو, غائب کب کے ہزاروں سال سینکڑوں سال سے مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر کے دنیا میں لاتا ہے, اس کو تلوار سے کاٹے گا, اپنے آپ کو نہیں زندہ کر سکے گا. اور سے سمجھیں, یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ لفظ ٹیکنالوجی جو ہے نا, اس کی سائیکالوجی کسی اور لیول پہ. اصل میں یہ ٹیکنالوجی ہی ہے, وہ جیسی بھی ہے, جس بھی دنیا کی ہے, وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو اس طریقے سے ڈیتھ کا کانسیپٹ نہیں آپ اس کے اوپر انٹروڈیوس کر سکتے جس طرح کہ ہم مرتے ہیں کہ جسم سے ڈیتھ ہونی اس کی. کیونکہ عمر بن خطاب اور تلوار یہ 2 کانسٹنٹس ایسے ہیں جو کہ کسی بھی انسان کو مارنے کے لیے کافی ہیں کہ اگر ایک انسان عمر بن خطاب دوسرے انسان پہ تلوار چلا دے تو مر جائیں گے. اس موقع پہ ایک بچہ جو کہ فائٹ بیک بھی نہیں کر سکتا عمر بن خطاب کی تلوار کے نیچے آ کر اور مرے گا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث سے صاف ظاہر ہو رہا ہے, اس کے لیے زیادہ کھدائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سوچ کی سمپل سی بات ہے جو کہ میں سمجھا رہا ہوں, آپ کے ذہن میں اتر جانی چاہیے کہ اگر یہ دجال ہوا تو نہیں مار سکتا اس کو. مطلب ہے تلواروں سے, گولیوں سے مرنے والی مخلوق نہیں ہے, یہ وہ والا جسم نہیں ہے جس دنیا میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ والا جسم بنائے, یہ کسی اور طریقے سے اللہ نے بنایا ہوا ہے, یہ فتنے کے لیے بنا ہوا ہے, یہ کوئی اور کام کرے گا, کسی اور طریقے سے مرے گا. یہ بہت ضروری نقطہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو سب کو سمجھ آ جائے. اب ہمیں پتہ ہے وہ مرے گا کیسے. یاد رکھیے گا میں اصحاب کہف کا پیرایا باندھ رہا ہوں ادھر, یہ تمیز ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو. ہمیں مرے گا وہ پتہ ہے کہ وہ مرے گا کیسے, ہمیں کیا بتایا گیا کہ وہ کیسے مرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ جی ہاں, کی سانس جانتا نبی بالکل عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی سانس کی حرارت سے وہ پگھلنا شروع ہوگا. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ ابن مریم سی آف گیلیلی کے پاس ایک نازرت نامی گاؤں میں پیدا ہوئے, حضرت مریم کی اولاد ہیں. ہزاروں لوگوں نے ان کی سانس محسوس کی ہے. انسان تو دوسرے انسان کی سانس سے نہیں پگھلتا, سمجھ رہے ہیں. اور بڑے دشمن تھے عیسیٰ ابن مریم کے, اس طریقے سے تو ایک بھی نہیں مارا, نہ ہی کوئی ایسے ریکارڈڈ ہسٹری ہے ہمارے پاس. اللہ کے دشمن تھے, اللہ کے نبی کے دشمن تھے, وہ کیا قتل کرنا چاہتے تھے. وہ تو نہیں کہ مرے حضرت عیسیٰ کی سانس پگھلنا شروع ہوگا, ایسے بھی نہیں مرے گا نا. حدیث کیا ہے, جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے اس طریقے سے اس کا جسم پگھلنا شروع ہوگا. یہ انسانی سطح پہ پاسبل نہیں ہے کہ میں کسی کے جسم کی حرارت سے اگر سمجھ لیں مر بھی جاؤں, کوئی وائرس آ جائے میرے اندر, سانس سے وائرس بھی تو آتا ہے نا, ایئر بورن وائرس ہوتا ہے, تو میں مر بھی جاؤں تو میں پگھل کے تو نہیں مروں گا نا اسی وقت.
یہ اسی وقت مرے گا جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا، اور جب دیکھے گا اسی وقت آخری دن چلنا شروع ہوگا اس کا. جیسے ہی اس نے سانس محسوس کرنی ہے ایسے پگھل کے بھاگے گا اور پگھل رہا ہوگا، پگھلتے ہوئے بھاگ رہا ہوگا، اور اس دن ہی مرے گا. ایک تلوار ایک گولی نہیں چلنی اس کے اوپر. یہ کافی ہے یہ ضرب حضرت عیسیٰ کی سانس مبارک کی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ اس وقت دنیا میں موجود تھے تب یہ والا کام کسی اور انسان کسی اور مخلوق کے اوپر نہیں چل رہا تھا. جدھر وہ گئے ہیں اور جدھر سے انہوں نے آنا ہے، یہ غور سے سمجھیں اس بات کو، جدھر وہ گئے ہیں اور جدھر سے ادھر انہوں نے، اس پورے کے پورے علاقوں جو بھی دنیا ہے جہاں پہ وہ گئے ہیں، جس بھی آسمان پہ، چوتھے 5ویں آسمان پہ،